لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی الحمدللہ آج سورۃ البقرہ کا نیکسٹ جو پورشن ہے انشاءاللہ آج ہم وہ دیکھتے ہیں. 4 آیات ہوں گی آگے. میں پہلے قرات کر دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. ابھی بنی اسرائیل کے واقعات چل رہے ہیں. اچھا ان واقعات میں کوئی ترتیب نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بنی اسرائیل کا جو تذکرہ چل رہا ہے نا، کیونکہ قرآن پاک کوئی قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ ایک ترتیب ہوتی کوئی تاریخ لکھی جا رہی ہے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ جل شانہ جیسے چاہیں ویسے کرنے پر اللہ کا پورا اختیار ہے. کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا کہ یہ آیت بعد میں کیوں آئی، یہ پیچھے کیوں آئی. تو ہم نے اس طرح نہیں اس کو دیکھنا، کیونکہ ہر آیت میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے مقصد ہے. وہ آگے ہو وہ پیچھے ہو اس سے غرض نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ ہمارے لیے نصیحت ہے اس کے اندر کہ ہمارے لیے اس میں کیا میسیجز ہیں. اب یہ دیکھیں جو احکامات ان کو دیے گئے، یہی کام ہم سے ڈیمانڈ ہے، اس امت سے، مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے فرد. قرآن کسی جمع سے خطاب نہیں کر رہا. قرآن محمد طارق سے بات کر رہا ہے. قرآن جان محمد صاحب سے بات کر رہا ہے. قرآن شاہد بھائی سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. قرآن ہم سے فردن بات کرتا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں جی میرے لیے نہیں، یہ فلاں کے لیے نہیں. قرآن ہم سے خطاب کر رہا ہے. قرآن پاک میں یہ آیات آنے کا مقاصد ہمارے لیے ہیں. از بات شروع ہو رہی ہے از سے. وَإِذْ واو حرف عطف. میں پہلے لکھ لوں. چلیں یہاں تک ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ حرف عطف ہے واو. از، یہ از بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ وہاں پہ مارک کر لیں. اس کی تفصیل آپ نے آیت نمبر 30 کے نیچے دیکھنی ہے. آیت نمبر 30 پہ ریورس جائیں گے نا تو وہاں آپ کو اس کی تفصیل ملے گی. اسے آپ نے ضرور پڑھنا ہے. ابھی نہیں یوسف بھائی، بعد میں، اس کے بعد آپ نے بس مارک کر لیں کہ آیت نمبر 30 کے نیچے اس از کی تفصیل لکھی ہوئی ہے. اچھا از جو ہے ایک ہوتا ہے ازا اور ایک ہوتا ہے از. یہ بات یہاں سے آپ اپنے محفوظ کر لیجئے کہ از کے بعد ایک فعل محذوف ہے. از کے بعد ایک فعل محذوف ہے. ازا کا مطلب ہوتا ہے جب، اور از کا مطلب ہے جب کے. اس جب کے بعد ایک بات محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اذکرو، یاد کرو. یہاں سے اور از جب کہ تم سب یاد کرو. اب ان کو یاد کروایا جا رہا ہے کیونکہ اگلی 3-4 آیات اسی سے شروع ہوں گی. وَإِذْ تو اذکرو جو ہے وہ فعل محذوف ہے کہ تم یاد کرو، کیونکہ انہیں یاد کروایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے کیا کیا تھا اور تم نے کیا کیا. نجیناکم، اس کے اندر حرف اصلیہ کیا ہیں؟ نون جیم واو. باب کون سا ہے؟ تفعیل. دیکھیں کم کو نکال دیں، کم کو نکال کے الگ کریں. کیا لکھیں گے؟ نجینا. اب نجینا میں نون الف نا کس کی علامت ہے؟ نحنو کی علامت ہے، جمع متکلم کی علامت ہے. اس کو بھی کٹ کر دیں. پیچھے کیا بچ گیا؟ نون جیم یا اور شد درمیان میں آ رہی ہے. یہ باب تفعیل کی نشانی ہے. فعل یفعل. اوریجنل کیا تھا؟ نجوا یونجیبو. کیا تھا جی؟ یونجیبو. اور ناقص ہیں واو اور یا حرف علت آخر میں آ جائیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ ناقص. یہ جو واو ہے اس کو یا کے ساتھ، لیکن یہ الف مکسورہ ہوتا ہے. نجا. کیا جی؟ نجا. اور اس کے پیچھے زیر ہے. یہاں پہ بھی
اس کو علت کو ہٹا کے یا لگا دیتے ہیں، نجا ینجی، نجا ینجی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ نجات دلانا. کیا جی؟ نجات دلانا، بچا لینا، نجات دلانا. اس کا جو آتا ہے وہ تنجیتن، تفعیلن ہے نا، تنجیتن اس کا مصدر ہے، تنجیتن. اب نجینا میں نحنو فاعل ہے اس کا، نجینا فعل ماضی جمع متکلم کے لیے کیا میننگ ہوا؟ ہم نے نجات دی، ہم نے بچایا. ہم نے بچایا کن کو؟ کم. ہم نے نجات دی، دلوائی، یعنی بیسیکلی نجات دلوائی کم. یہ کم پھر ریپیٹ کے جتنے بھی ضمائر فعل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ مفعول ہوتے ہیں. ضمائر جب فعل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو مفعول ہوتے ہیں. نجیناکم، اور کم جمع مخاطب ہے کہ تم سب کو بچایا، نجات دلوائی. نجیناکم کس بات سے؟ من حرف جر، آل فرعون، فرعون کی اولاد. آل فرعون مرکب اضافی، فرعون کی اولاد. اور من کیا ہے؟ من نے مضاف کو جر کر دیا، من آل فرعون. یہ پورا متعلق کے فعل ہو گیا نجینا کے. سو فعل ماضی جمع متکلم، فاعل نحنو، کم مفعول، من آل فرعون متعلق کے فعل. ہم نے نجات دلوائی تم سب کو فرعون کی اولاد سے. اچھا یہاں یہ نہیں آیا کہ فرعون سے نجات دلوائی. فرعون بیسیکلی ایک ٹرمنالوجی ہے. فرعون کیا ہے؟ ایک ٹرمنالوجی ہے. فرعون کسی کا ذاتی نام نہیں ہے. یہ مصر کے اندر کیا ہے؟ ایک لقب ہے، ایک ٹرمنالوجی ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد بھی تو فرعون کے پاس رہے. تو وہ فرعون کا اتنی لمبی عمر والا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی مل گئی تو وہ جی رہا تھا. سوچنے کی بات ہے نا. جس وقت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں، پہنچایا گیا آپ کو، اللہ نے پہنچایا وہاں پہ، تو اس وقت بھی تو فرعون تھا نا. تو وہ فرعون کا اتنی لمبی عمر والا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، بڑھتے گئے، نبوت مل گئی، پھر نبوت کے بعد مشقتیں اٹھائیں، پھر فرعون کے ساتھ سامنا ہو گیا. نہیں، وہ اس کی اولاد میں سے تھا. یہ فرعون ایک ٹرمنالوجی ہے. یہاں پہ اسی پیج پہ آپ، ویسے میں نے کل بھی ریکویسٹ کی تھی اگلے پیجز دیکھیے گا، تو اس میں فرعون کی مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ 2 فرعون تھے. جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت جو فرعون تھا اس کا نام تھا رامسیس، اور جب آپ جس فرعون کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا، جس کے پاس آپ دعوت لے کر گئے، اس کا نام تھا من فتح. اس کا کیا نام تھا؟ من فتح. یہ انہوں نے بیچ میں ڈیٹس بھی لکھی ہوئی ہیں، کب سے کب تک کون تھا، کب سے کب تک کون تھا. یہ چھوٹی چھوٹی جو معلومات ہیں نا اس میں، اس کو دیکھیے گا. ہاں جی، یہ من آل فرعون، کیونکہ دیکھیں نجات کب ملی؟ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، نبوت ملی. موسیٰ علیہ السلام کی پوری محنت اور تبلیغ کے بعد نجات ملی نا. اس وقت تک تو وہ سارے عذاب میں ہی مبتلا رہے. ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. دیکھیں ہم تفسیر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کریں گے زیادہ، کیونکہ پھر ایک ہی آیت یہیں کھڑی رہے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں آپ کو کیوں یہ چھوٹی چھوٹی کھول کے دیتا ہوں؟ تاکہ آپ کا مزید دلچسپی پیدا ہو کہ ہاں ہم جائیں اور تفسیر کھولیں کہ اچھا آج ہم نے جو پڑھا اس میں کیا بات ہے. دیکھیں قرآن سے دوستی لگا لیں. یقین کریں یہ آپ کا اتنا بہترین دوست ہوگا کہ قیامت کے دن بھی آپ کے لیے لڑائی لڑے گا کہ اے میرے رب اس کو معاف فرما دے. کیا ہے حدیث میں لفظ ہے جھگڑا کرے گا قرآن کہ یا اللہ اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے. تو وہ دوستی کیسے لگے گی؟ قرآت سے، سمجھنے سے، عمل کرنے سے. بہت سارے اس کے پروسیجرز ہیں، اور اصل دوستی ہے اس کو سمجھنا. دیکھیں قرآن ایسے، اس کے اندر آج تک قرآن کے اوپر کام ہو ہی جا رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا تا قیامت. یہ کام جب تک قرآن اٹھا نہیں لیا جاتا یہ چلتا رہے گا. تو اس کا مطلب قرآن ایک معجزہ ہے کہ روز نئی 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 باتیں. میں کتاب، یعنی آپ کتب خانے میں چلے جائیں، یہ جو ابھی لگا ہوا ہے معرض، یعنی کیا کہتے ہیں، نمائش، اتنی قرآن کے علوم کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی، بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور ابھی مزید آ رہی ہیں. تو اس میں قرآن، آپ ایک دفعہ تفسیر کھولیں. اب تو آپ کو تفسیر کا مزہ بھی آئے گا کیونکہ اب آپ کو گرامر سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں وہ اوپننگ ہے، وہ راستہ کہ ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہے، شوق پیدا کرنا. تو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی اولاد سے کیا تمہیں نجات دلوائی. اب یہ وہ آل فرعون کا
بیسیکلی بدل شروع ہو رہا ہے. بدل کیا ہے کہ کس طرح, یعنی وہ کیا کرتے تھے جن باتوں سے نجات دلوائی گئی. کیا ہے جی مادہ؟ یسومونکم, سین واو میم, کون سے باب سے ہے جی؟ ناصرہ ینصرو سے. بنائیں سوما یسومو, واو پہ زبر, پیچھے زبر, الف میں چینج, کیا بن گیا؟ ساما. اور یسومو میں واو نے اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی, خالی ہے. میں دوبارہ آپ کو دکھا دوں, یسومو, سین کی یہ حرکت پیچھے آئی اور خود اس کے موافق میں چینج ہو گیا, کیا بن گیا؟ یسومو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ عذاب دینا, تکلیف پہنچانا, بھار ڈالنا, بار ڈالنا, ذلیل و خوار کرنا. صحیح ہے جی. تو یسومونا یہاں تک دیکھیں اس کو, کیونکہ کم جو ہے وہ مفعول ہے. یسومونا فعل مضارع, آگے بھی مزید آپ میرا ساتھ دینا, جمع کا صیغہ ہے یسومونا, جمع مضارع مذکر غائب. یسومونا وہ اذیت دیا کرتے ہیں, کرتے ہوں گے, وہ اذیت دیتے ہیں یا دیتے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہاں جو کہ بات ماضی میں ہو رہی ہے ان کا صرف حال بیان کیا جا رہا ہے. یسومونکم, وہ تم سب کو کیا کرتے تھے؟ اذیت دیتے تھے. کس قسم کی اذیت؟ یہ کم مفعول ہو گیا, اس میں ہم جو ہے وہ فاعل ہے اور وہ آل فرعون ہے. دیکھیں چونکہ آل فرعون جمع کا ہے تو اس لیے یسومونہ ہے. پھر آگے دیکھیں سوء العذاب. سون کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں جی, سون ہوتا ہے برائی. دیکھ کہتے ہیں نا فلاں, نعوذ باللہ, ہم نہیں کہتے, خیر بعض ہیں علماء سو, یعنی وہ خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہوتے, برائی کی طرف اس کا میننگ ہے. سوء برائی, سوء العذابی مرکب اضافی, یہ نصب ہے کیونکہ مفعول ہے یسومونکم سوء العذابی. چونکہ یہ ایسا فعل ہے جو دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے, ایک وہ جس کو پہنچایا جا رہا ہے اور دوسری بات کیا پہنچایا جا رہا ہے, کیا تکلیف دی جا رہی ہے. تو وہ تھے. اب یہاں پہ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں, مرکب اضافی کی تحت بنتا ہے برے کا عذاب یا عذاب کا برا. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اپنی زبان کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے بڑا عذاب, برا عذاب, سوء العذابی, یعنی عذاب کی جو میکسیمم ڈگری ہوتی ہے نا, بڑھا کے عذاب دینا, تکلیف دینا, زیادہ اذیت دینا. یسومونکم سوء العذابی, تم سب کو کیا وہ بہت زیادہ تکلیف اور اذیت پہنچاتے تھے, بڑا عذاب دیتے تھے. اب وہ عذاب کی آگے تفصیل آ رہی ہے, کس قسم کا عذاب تھا, کیا ہے جی؟ یذبی ہونا ابناءکم و یستحیون نساءکم. کیا مادہ ہے جی؟ حرف اصلی کیا ہے؟ ذال با ہا. ٹھیک ہے جی, ذال با ہا. باب کون سا ہے؟ ہاں جی, سمیع یسمعو. لیکن ادھر یہ سمیع یسمعو نہیں ہے, ادھر کون سا ہے؟ دیکھیں فا عین لام کلمہ ہے, عین کلمہ پہ تشدید ہے, باب تفعیل ہے. فعل یفعل, ذبح یذبح. اس میں جو مطلب چھپا وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ذبح کرنا. یعنی دیکھیں ذبحت البقرہ تھا, میں نے گائے ذبح کی. ذبحت الانعام, میں نے جانوروں کو ذبح کیا, نہیں بہت سارے جانور ذبح کیے, ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا. تعدد موجود ہے اس کے اندر, تعداد, کثرت پائی جا رہی ہے. تو یذبحون وہ مضارع فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ, یذبحون وہ ذبح کرتے ہیں یا کرتے ہوں گے. یہاں پہ کیا ہے, چونکہ ماضی کی ان کو خبر دی جا رہی ہے تو وہ ذبح کرتے تھے کیا؟ ابناءکم مفعول حالت نصب مرکب اضافی, ابناءکم. دیکھیں ابناءکم تمہارے بیٹوں کو, اولاد کو نہیں, کس کو؟ ابن سے ابناء, سو ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. واو حرف عطف, اور کیا کرتے تھے؟ مادہ نکالے کیا ہے؟ ہا یا استحیا یستحیی,
باب استفعال چاہنے کا میننگ دیکھیں، جو ہی آپ کو سین تا کا مل جائے نا ملاپ تو سمجھ لیں باب استفعال ہے، طلب ہو رہی ہے. وہ یستحیون، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ چاہتے تھے. کیا چاہتے تھے؟ یستحیون، وہ زندہ رکھنا چاہتے تھے. حیا یحیا زندہ رکھنا، استحیا یستحیی یعنی حیا یحیا کا مطلب ہے زندہ ہونا، استحیا یستحیی زندہ چاہنا، کسی کو زندہ رکھنا چاہنا. وَيَسْتَحْيُونَ جمع مذکر فعل مضارع، وہ زندہ رکھنا چاہتے تھے کس کو؟ نساءکم، مرکب اضافی مفعول نساءکم، تمہاری عورتوں کو. وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، زندہ رکھتے تھے. یہ جب آپ مفہوم میں ترجمہ کریں گے تو وہ تھوڑا سا رد و بدل ہوگا، کیونکہ جب بھی ترجمہ ہوتا ہے تو جس زبان میں ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے اس زبان کی ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اگر بالکل کبھی بھی آپ ٹرانسلیشن کریں نا آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، بالکل ایگزیکٹ گرامیٹیکلی پورا دھیان رکھتے ہوئے بات ہی نہیں سمجھ آئے گی. تو اپنی زبان کے قواعد کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. آگے کیا ہے جی بات چل رہی؟ وفی ذالکم، یہ تو ان کے لیے، یہ آپ کے لیے یہ آیت امتحان بن جائے گی. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، آیت اینڈ. ہاں جی اس میں مجھے مبتدا خبر اور یہ سب نکال کے دیں جی. ٹیسٹ نہیں ہے، جسٹ ٹو ایکسپلور کیسے ہم اس کے انالیسس کرتے ہیں. مبتدا کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ آئے گا جی، مبتدا بنے گا، پیچھے حرف جر ہے، حرف جر ساتھ آ جائے تو وہ مبتدا کبھی بھی نہیں کہلاتے. اگر آپ کے پاس ظرف اور حرف جر آ جائیں تو وہ مبتدا نہیں کہلاتے. وفی ذالکم، اب یہ مبتدا نہیں ہے، یہ ہے خبر مقدم. اب ہمیں اسے خبر کہنا ہے، مبتدا نہیں کہہ سکتے. اچھا ذالکہ کا مطلب ہے وہ، اس. ذالکم، یہ جو کم ذالکہ کے ساتھ جو ذالکما ذالکم ذالکنا ذالکما آ جاتا ہے نا تو یہ ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹ کے مخاطبین کے لیے کم کما کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. ذالکم وفی ذالکم، اس میں تم سب کے لیے. بلاء، اب یہ نکرہ ہے، نکرہ خبر ہوتی ہے لیکن یہاں یہ خبر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر. اب ہمیں اسے مبتدا مؤخر کہنا ہے کیونکہ خبر مقدم آ چکی ہے. وفی ذالکم بلاء، اس سب میں، ان سب باتوں میں کیا ہے؟ بلاء، ایک بہت بڑا امتحان. بلاء کیا ہوتا ہے؟ امتحان. اب یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، یہ پھر اکارڈنگ ٹو دا آیا ہوتا ہے کہ وہاں ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کی. وفی ذالکم بلاء کہاں سے ہے؟ من حرف جر ربکم، تم سب کے رب کی طرف سے. یہ متعلق خبر کیا ہے جی؟ عظیم، صفت ہے، کس کی صفت ہے؟ ہاں جی بلاء کی. یہی سب سے بڑا ٹیسٹ ورڈ تھا اس پوری آیا میں. کس کی صفت ہے؟ صدب بھائی اگر یہ ہوتی رب کی تو یہ جر میں ہوتی، من ربکم عظیم، عظیم رب کی طرف سے. چونکہ یہ حالت رفع میں ہے تو پوری آیت میں حالت رفع میں کیا چیز ہے؟ بلاء. اس سب میں تم سب کے رب کی طرف سے ایک بہت عظیم امتحان ہے، امتحان تھا، ایک ٹیسٹ تھا. آگے کیا ہے جی؟ چلیں یہاں تک. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ. اب پھر واو حرف عطف، از کا وہی فارمولہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا. کیا مطلب ہے جی اس کا؟ جب کہ، اور فعل محذوف کون سا ہے؟ اذکرو، اذکرو نہیں، اذکرو، تم سب یاد کرو. وَإِذْ فَرَقْنَا، اس کا اصل مادہ کیا ہے؟ فا را قاف. باب کون سا ہے جی؟ ہاں جی دونوں باب سے یوز ہوتا ہے.
کیا بنے گا جی؟ فرقا یفرقو، فرقا یفرقو مطلب کیا ہوا ترجمہ؟ الگ کر دینا، جدا کر دینا، یعنی کیا ہے؟ الگ کر دینا، جدا کر دینا، سپریٹ کر دینا۔ اسی سے میں چند آپ کو الفاظ بتاتا ہوں جو بنتے ہیں۔ فارقون کون ہوگا پھر؟ الگ کرنے والا، الگ کرنے والا، پھاڑنے والا۔ اور فریقون کون ہوگا؟ جو الگ ہوا ہے، جو الگ ہو گیا ہے۔ فرقتن کیا ہوگا؟ دیکھیں فریق ایک الگ ہوا، اس فریق میں سے پھر ایک فرقہ نکلے گا، ایک ٹولی، ایک، یعنی فریقن کیا ہے؟ وہ جماعت ہے پوری جو الگ ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہی پکڑ لیں، دیوبندی پکڑ لیں، آپ اہل حدیث پکڑ لیں، جو بھی فرقہ پکڑ لیں، کیا ہوا؟ پہلے سارے فریق تھے، پوری مسلمان ایک جماعت تھی، اس میں سے پھر کیا ہوا؟ فرقے بن گئے، وہ کیا ہیں؟ ڈفرنٹ ٹولیاں بن گئیں، اس کے اندر پھر مزید ٹولیاں بن گئیں۔ ایسا ہی ہے نا جی، صورتحال ایسی ہی ہے کہ ہر فرقے میں مزید پھر آگے ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں، وہ ایسے کہتے ہیں، وہ ایسے کہتے ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی کیا فرقے بنائے ہوئے، تو کیا چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو اسی سے کیا ہوتا ہے جی؟ فریقن، فریقن سے پھر فرقتن، تو وہ سب اسی لفظ سے نکلے، الگ ہو جانا، جدا ہو جانا، پھٹ جانا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، یہ نا کیا ہے؟ نحن جمع متکلم، فرقنا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے الگ کر دیا۔ کیا الگ کیا؟ بکم، با حرف جر، کم، تم سب، اور یہ متعلق ہے فرقنا کے لیے، فعل کے لیے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ، یہاں باب سببیہ ہے، ترجمہ ہوگا لیے، کیا ہے جی؟ ساتھ نہیں، ترجمہ ہوگا کیا؟ لیے۔ ہم نے جدا کر دیا تم سب کے لیے، کس کو جدا کیا؟ البحرہ، حالت نصب، تم سب کے لیے جدا کر دیا، کس کو؟ سمندر کو، یعنی ہم نے پھاڑ دیا سمندر کو تم سب کے لیے۔ آگے کیا ہے جی؟ فا حرف عطف، انجیناکم، کون سا مادہ ہے جی اس میں؟ نون جیم واو، سیم وہی مادہ ہے جو پیچھے تھا، نجا ینجی، ادھر ڈفرنٹ باب میں آ رہا ہے۔ انجینا، کم کو الگ کر دیں، کیا بنا؟ انجینا، انجینا، نا کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا، انجینا، ہم نے نجات دی، یہاں پہ بھی نجات ترجمہ ہے، لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ وہاں ہے بتدریج، وہاں کیا ہے؟ بتدریج، یعنی آہستہ آہستہ ان کو نکالا گیا، ایک ایک سے ان کو نجات دی گئی۔ ادھر کیا ہوا ہے؟ ادھر مکمل ہی ان کو ایسے ہی ہوا تھا نا، جب سمندر کھل گیا اور سمندر کے بعد جب انہوں نے وہ راستہ پار کر لیا تو وہ بالکل کمپلیٹ ہو گئی ان کی نجات۔ اس کے بعد انہوں نے خود کو خود پھنسایا جہاں بھی پھنسایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر پھاڑ کے وہاں سے نکال کے ان کی نجات پوری کر دی کہ فرعون تو غرق ہو گیا، ختم ہو گئی بات، تو وہاں سے ان کو مکمل نجات مل گئی۔ انجینا، ہم نے نجات دی۔ یہ کون سا باب ہے جی؟ باب افعال، افعل یفعلو، افعل یفعلو۔ انجیناکم مفعول، تم سب کو، ہم نے نجات دی تم سب کو۔ آگے کیا ہے جی؟ ہاں، سعد بھائی نے آپ کو جواب دے دیا ہے، یہ مفعول ہے۔ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں جمع متکلم، غائب، شائب، یہ کیا ہیں؟ صیغے ہیں، یہ تو فعل سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہم مفعول کی طرف آئیں گے تو وہ تو جمع متکلم تو بات ہی نہیں ہے اس میں، وہ کون ہے؟ وہ تو جمع مخاطب ہے، مفعول ہیں۔ دیکھیں یہ پورا ایک جملہ ہے جس کے اندر فعل بھی شامل ہے، فاعل بھی شامل ہے اور مفعول بھی شامل ہے۔ اردو میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کرے تو یہاں تک پہنچ جائے گی بات، لیکن عربی میں بس یہاں مکمل ہوگی بات۔ انجیناکم، ہم نے نجات دی تم سب کو، اور یہ کم یہاں مفعول ہے، اور مفعول ہے، مفعول کون سا ہے؟ جمع مخاطب، جمع مخاطب مذکر، کم، تو ہر چیز کو آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آگے کیا ہے جی؟ وَأَغْرَقْنَا، آگے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہاں جی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ دیکھیں یہاں کیا ہے، مادہ کیا ہے اوریجنل؟ غین را قاف، باب کون سا ہے؟ افعال، کیونکہ ایک تو الف زائدہ ہے اور ادھر نون الف نا کس چیز کی نشانی ہے؟
نحن متکلم، تو جب اس کو نکالیں تو یہ آپ کا زائدہ بن رہا ہے نا، الف نشانی ہے باب افعال کی، افعل یفعل، اغرق یغرق، ترجمہ کیا بنتا ہے اس کا میننگ کیا ہے؟ ڈبو دینا، غرق کرنا، ڈبونا. اغرق یغرق، اغراقا افعالا مصدر اس کا ہے. اغرقنا فعل ماضی، اغرقنا نحن فاعل ہے اس کا، ہم نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، ڈبو دیا. کس کو؟ آل فرعون. کسے ڈبویا جی؟ فرعون کی اولاد کو. حالت نصب مفعول. واغرقنا آل فرعون. آگے کیا ہے جی؟ وانتم تنظرون. واو حرف عطف، انتم مبتدا، تنظرون خبر، چونکہ انتم ہے اور خبر اس کو فالو کر رہی ہے. تنظرون، نون ضا را مادہ نظرہ دو پیش آ گئے ہیں، باب کرما یکرمو اور نصر ینصرو. تو میں نے بتایا آپ کو کہ جو باب کرما یکرمو وہ زیادہ تر صفات میں آتی ہیں، تو یہ صفت نہیں ہے، یہ کام ہے، تو نون میں چلا جائے گا ینظرو. دیکھنا، وانتم تنظرون، واو حالیہ ہے، یہ حال بیان کر رہا ہے کن کا؟ قوم کا، کہ وہ قوم کیا تھی؟ وانتم تنظرون، اور تم کیا تھے؟ تم دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ. ان کو بیسیکلی کیا ہے؟ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں کہ تم دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ. جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ انعامات کیے تو وہ یہ سب دیکھ رہے تھے، وہ اس کے مشاہدہ کر رہے تھے، اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو جا کے پوج دیا. یہ بات اسی کے فوراً بعد اگلی آیات میں آئے گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تمام انعامات یاد کرائے ہیں اور یہ بھی کروایا کہ میں نے تم پہ یہ انعام کیا، پھر تم نے ایک کام غلط کر دیا لیکن اس سے بھی ہم نے تمہیں معاف کیا. آگے کیا ہے جی؟ وَعَدْنَا وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ 40 لیلۃً. ہاں جی، کون سا حرف اصلیہ کیا ہے؟ واو عین دال. باب کون سا ہے؟ مفاعلہ. باب مفاعلہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں دو لوگ کا اشتراک ہوتا ہے، دو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ملے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا بنے گا وعدہ یواعد. اس کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا، لیکن کیا؟ ایک دوسرے کے ساتھ. یعنی میں آپ سے کچھ پرومس کروں اور آپ مجھ سے کچھ پرومس کریں. اور دوسرا ہے وعدہ یعید، باب ضربہ سے، اس کا مطلب بھی وعدہ کرنا ہوتا ہے لیکن وہ سنگل سائڈ وعدہ ہے. وعدہ یعید، وعدہ کرنا، میں نے وعدہ، وعدتو میں نے وعدہ کیا، وعدتو کا میں نے تم سے وعدہ کیا، وعدتو کا میں نے تم سے وعدہ کیا، ہم نے باہم کسی چیز پہ وعدہ کیا. لیکن یہ بات یاد رہے کہ ان دونوں باب میں ضروری نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے بھی وعدہ ہو، سنگل ہینڈلی بھی وعدہ ہو سکتا ہے، دونوں ہی یوز ہو سکتے ہیں. تو وعدنا، نہ کس چیز کی نشانی ہے؟ نحن جمع متکلم، ہم نے وعدہ کیا. کس سے کیا جی؟ موسیٰ علیہ السلام کا نام حالت نصب لیکن مبنی ہے، ظاہر نہیں ہو رہا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ. اب یہ حالت رفع میں ہو سکتا ہے یہاں پہ اس جملے میں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں چلیں، آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں حالت رفع میں کیسے ہو سکتا ہے اس سینٹنس میں؟ حالت رفع میں نہیں ہو سکتا. اس کی پتہ ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب فعل جمع کا آ جائے نا تو پھر فاعل ظاہر نہیں ہوتا، اور رفع میں کون ہوتا ہے؟ صرف فاعل ہوتا ہے. تو پھر ایک ہی سچویشن بچ جاتی کہ مفعول ہی بچے گا. حالت رفع میں صرف فاعل آتا ہے، اور فاعل اس صورت میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی صورت میں کہ ہم نے کیا قاعدہ پڑھا ہے، اگر پہلے صیغے اور چوتھے صیغے کے علاوہ جتنے بھی صیغے آ جائیں ان میں فاعل کا تذکرہ نہیں ہوتا، فاعل اس کے اندر بلٹ ان موجود ہوتا ہے. تو وعدنا میں یہ نحن فاعل اس کے اندر موجود ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام فاعل کسی صورت نہیں ہو سکتا. تو یہ وہی ہوگا جس سے وعدہ کیا گیا، مفعول. یہ باتیں میں نے کیوں آپ سے اتنی کر دیں کہ یہ مبنی ہے نا، پہچاننے میں مشکل ہوگی، تو اس لیے فعل کا بھی دھیان رہے گا کہ یہ رفع نہیں ہو سکتا. وعدنا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کس بات کا؟ 40
اربعین اربعین 40 کا، حالت نصب میں مفعول ثانی، کون سا جی؟ مفعول ثانی مطلب دوسرا مفعول، 40 کا۔ 40 کا کیا وعدہ کیا؟ یہ اب اس کی تمییز آ رہی ہے کہ وہ 40 ایک مبہم ورڈ ہے کہ ہم نے وعدہ کیا 40 کا، کس بات کا؟ تو وہ اس کی تفصیل آ گئی، کس بات کا؟ حالت نصب ہے، فالو کر رہا ہے اس کو، 40 راتوں کا وعدہ کیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ رات ایک آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ صرف اس کی تفصیل کے لیے آیا ہے، کاؤنٹنگ میں نہیں آ رہا۔ اگر کاؤنٹنگ میں ہوتا تو پھر ہوتا اربعی لیالین ہوتا، ٹھیک۔ یہ صرف اربعین لیلتن اس کی تمجیز کے لیے آ رہا ہے۔ تمجیز اس کو ہوتا ہے جب بات مبہم ہو تو پھر تفصیل کے لیے آ جاتا ہے، یعنی 1 کلو دے دو، کیا دے دو؟ بات سمجھ نہیں آ رہی، 1 کلو چینی دے دو، اب وہ چینی تمیز بن جائے گی کہ وضاحت کے لیے 1 کلو کیا چاہیے مجھے۔ آگے کیا ہے جی؟ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ثم، پھر حرف عطف، اتخذتم الاجلا، پھر تم نے کیا کیا؟ حرف اصلیہ نکالیں جی، اس کے ہیں تا خا زال، کیا ہیں؟ تا خا زال۔ اب ہم اس کو ڈالیں اگر تا، ٹھیک ہے، یہ تا باب کا ویسے رہے گا، عین کی جگہ پہ کیا آئے گا؟ خا، اور اس کی جگہ پہ زال، کیا بن گیا؟ نہیں پڑھا جا رہا نا، تو اس صورت میں اس کو مرج کر دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، اس کا حرف اصلی ہے تا خا زال، کیا ہے جی؟ تا خا زال۔ اور یہ قاعدہ ہے جب تو تائیں اکٹھی آ جائیں نا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرج کر دیتے ہیں۔ تو کیا بن گیا؟ اتخذ اور افتعل یفتعل یتخذ، اس کا مطلب ہوتا ہے بنا لینا۔ کیا مطلب ہے جی؟ بنا لینا، اتخاذن، بنا لینا۔ ثم اتخذتم، اب یہ تم کس بات کی نشانی ہے؟ تم کیا؟ تم، اردو کا تم سب۔ اتخذتم مخاطب جمع، تو اس کا مطلب فعل ماضی جمع مخاطب کا صیغہ، اتخذتم، تم سب نے بنا لیا۔ کیا بنایا جی؟ مفعول حالت نصب اجلا، کیا ہوتا ہے جی؟ اجلن، بچڑا۔ اچھا دیکھیں بڑے خوبصورت ہے عربی، عین جیم لام، یہ جلدی کے لیے لفظ ہوتا ہے، تو یہ بچڑے کا نام انہوں نے یہ اجلن اس لیے رکھا کہ اس کے اندر بھی پھرتیاں ہوتی ہیں، یہ میں تفصیل میں پڑھ رہا تھا کہ اس پھرتیوں کو دیکھتے انہوں نے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ اجلن، کہ بھئی اس کے اندر بڑی پھرتیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ نا، وہ آپ بچڑے کو دیکھیں تو وہ سکون سے ٹکتا نہیں ہے، جب بندہ ہوا ہو یا پتہ نہیں اس کی آنکھیں وہ منہ باندھ دیتے ہیں، اس کا بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اس کو قابو کرنے کے لیے، شرارتی ہوتے ہیں، ایسی ہے نا جی۔ بکری کا بچہ بھی ایسے ہی ہے، وہ ان کا بیہیویئر ایک جیسا ہی ہے۔ تو ثم اتخذتم العجلہ، تم نے کیا کیا؟ بچڑے کو بنا لیا۔ کیا بنایا؟ یہی ہے کہ اپنا خدا بنا لیا۔ یہاں سے اس کو بنا لینے سے مراد کیا ہے؟ اسے عبادت کے لیے بنا لیا، تم نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ آگے مم بعدہ، کس کے بعد جی؟ مم بعدہ، ہاں جی، یہ ہا کدھر جا رہا ہے؟ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، من بعدہ، اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ کیونکہ یہ غائب میں ہوا نا، موسیٰ علیہ السلام کی غیابت میں یہ کام ہوا ہے۔ من بعدہ، آگے جی، وَأَنْتُمْ، مبتدا خبر، انتم، تم سب، ظالمون، تم سب بہت بڑے ظالم ہو۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ تم سب نے بہت ظلم کیا۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ دیکھیں یہاں بھی بات شرک کی آئی تو بات کہاں اینڈ ہوئی؟ وہ انتم ظالمون، کہ اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے، کوئی جرم بھی نہیں ہے اس سے بڑا کہ وہ انتم ظالم۔ جہاں پہ بھی شرک کی بات آئے گی بات ایسی ہے، ظلم کیا اور بڑا عظیم جرم کیا تم لوگوں نے۔ یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ۔
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ آگے ہے جی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا ڈالا۔ یہاں تک کہ جو انہوں نے تشریح لکھی ہے مختصر سی، فرعون مصر کا بادشاہ تھا جہاں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھے اور فرعون کی غلامی میں دن گزار رہے تھے۔ فرعون کے سامنے کسی نجومی نے یہ پیش گوئی کر دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہی کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سن کر اس نے یہ حکم دیا کہ اسرائیلیوں میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ اس طرح بہت سے نوزائیدہ بچے قتل کیے گئے، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے، مگر اللہ عز و جل نے انہیں محفوظ رکھا۔ اس کا مفصل واقعہ سورۃ طٰہٰ، سورۃ القصص میں خود قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کریں تو انہیں تورات عطا کی جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے ایک گائے کا بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اسے اپنا معبود قرار دینے اور ان کی عبادت پر آمادہ کر لیا، اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو وہ گھبرا کر واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین فرمائی۔ اس توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس شرک میں ملوث تھے وہ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ ان کی ایک بڑی تعداد قتل کی گئی اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ واقعات انشاءاللہ تفصیل سے سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں آئیں گے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سورہ طٰہٰ اور ان تمام سورہ قصص تک جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم وہاں بھی اسی طرح جس طرح ہم یہ سیکھ رہے ہیں اس کا بھی وہاں ہم تذکرہ کریں۔ یہیں پہ ایک حدیث ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا ما ھذا اليوم الذی تصومون، کیا جی ما ھذا الذی اليوم، ما ھذا اليوم، یہ کون سا دن ہے، الذی تصومون، جس کے لیے تم کیا ہو، روزہ رکھتے ہو، تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ بڑی عظمت والا دن ہے کیونکہ اس دن اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، میں تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس حدیث کو امام بخاری، مسلم، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے بھی روایت کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری اس مجلس کو، اس محفل کو معاف فرما دے، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو معاف فرما دے، ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما دے، ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ یا اللہ خاور سپال صاحب کے والد صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی اگلی راہیں، اگلی منزلیں آسان فرما دے، اور ان کی اولاد کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمیں بھی احسن الخاتمہ عطا فرما، اچھی موت عطا فرمانا، کہ بس یہی ایک آسرا ہے کہ اگر اچھی موت آ جائے تو امید ہے کہ ہمارے لیے انشاءاللہ آگے کی راہیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کیا کریں کہ یا اللہ جو موت ہو وہ ایمان پر ہو، حسن الخاتمہ ہو، برائی پہ خاتمہ نہ ہو، ایمان پہ خاتمہ ہو، اچھی حالت میں خاتمہ ہو، کہ بعد میں ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ کیا، یہ نہ ہو کہ اگر اللہ نہ کرے دیکھ لیں جن کی موت بری حالت میں آتی ہے پھر ان کا تذکرہ بھی برا ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں کہ ہم خاموش رہیں، لیکن دل گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں نہ دنیا میں شرمندہ کرنا، نہ آخرت میں شرمندہ کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔